بسم اللہ الرحمن الرحیم لا بد فی التناقض فی المحصورتین دو قضیہ محصورہ کی پڑھ چکے ہیں نا. 4 قسمیں: موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ. جس کا موضوع کلی ہو اور اس کلی کے افراد پر حکم ہو اور افراد کی مقدار بیان کر دی گئی ہو کہ کل پر حکم ہے یا بعض پر. لا بد فی التناقض فی المحصورتین دو قضیہ محصورہ کے اندر تناقض میں ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ من کون القضیتین مختلفتین فی الکم دونوں قضیہ کا کم میں مختلف ہونا. دونوں قضیہ کا کم کا معنی کیا ہوتا؟ عن الکلیت والجزیت، کلیت اور جزیت. مثلا اگر اصل قضیہ کیا ہے؟ موجبہ کلیہ ہے تو اس کی نقیض کیا ہوگی؟ وہ جزیہ ہوگی. سالبہ ایجاب سلب میں تو ہونا ہی ہونا ہے، تو موجبہ کلیہ کی نقیض کیا آئے گی؟ سالبہ جزیہ. فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا كُلِّيَّةً تَكُونُ الْأُخْرَى جُزِيَّةً تو جب دو نقیضوں میں سے کوئی ایک کلیہ ہو تو دوسرا کیا ہو؟ جزیہ. لِأَنَّ الْكُلِّيَّتَيْنِ کیوں ایک کلیہ ایک جزیہ؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ کبھی کبھی دونوں کلیہ کاذب ہو جاتے ہیں. دونوں کلیہ یعنی اصل کیا ہو؟ کلیہ ہو اور نقیض بھی کلیہ ہو تو دونوں کاذب ہوتے ہیں. اس کی مثال مثلا آپ کہو کل حیوان انسان، ہر حیوان انسان ہے، یہ کیا ہے؟ کاذب ہے کہ نہیں کاذب ہے؟ ہر حیوان انسان ہے، موجبہ کلیہ بھی کاذب ہے. اور اس کی نقیض لائے لا شیء من الحیوان بانسان، کوئی حیوان انسان نہیں، یہ بھی کیا ہے؟ کاذب. تو ہر حیوان انسان ہے، یہ بھی کاذب، اور کوئی حیوان انسان نہیں، یہ بھی کاذب. تو دونوں کلیہ کیا ہیں؟ کاذب ہیں. لہذا آپ نے یوں کہہ دیا بعض الحیوان لیس بانسان، بعض حیوان انسان نہیں، یہ صحیح ہو گیا کہ نہیں صحیح ہو گیا؟ بات سمجھ رہے ہو؟ تو دونوں کلیہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ کبھی کبھی دونوں کلیہ ہوں تو کاذب ہو جاتے ہیں. اور نقیض کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ ایک صادق ہے تو دوسرا کیا ہو؟ کاذب. اور ایک کاذب ہے تو دوسرا صادق. یہاں دونوں کاذب ہو رہے ہیں. والجزئیتین قد تصدقان اور دونوں اگر جزیاں ہوں تو بھی کبھی کبھی کیا ہو جاتے ہیں؟ صادق ہو جاتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہو بعض الحیوان انسان، بعض حیوان انسان ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ اور بعض الحیوان لیس بانسان، بعض حیوان انسان نہیں، یہ بھی صادق ہے. تو اگر دونوں کلیہ ہوں تو کاذب ہو جائیں گے کبھی، دونوں جزیاں ہوں تو کبھی دونوں صادق. اور نقیض کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ ایک صادق ہو تو دوسرا کاذب. سمجھ گئے؟ یہاں دونوں صادق ہو جا رہے ہیں، وہاں دونوں کاذب ہو جا رہے ہیں. وَيَكُونُ ذَلِكَ یہ کہاں ہوگا کہ دونوں صادق ہوں گے کلیہ اور دونوں کاذب ہوں گے جزیہ؟ فرماتے ہیں يَكُونُ ذَلِكَ فِي كُلِّ مَادَّةٍ یہ ہر ایسے مادے میں ہوگا یکون الموضوع عامہ فیہا، اس مادے میں موضوع کیا ہو؟ عام. جس مادے میں موضوع اب یہاں آپ دیکھیں حیوان اور انسان ہے، حیوان اور، تو یہاں پر موضوع حیوان عام ہے اور انسان کیا ہے؟ خاص ہے. ایسے نقیض بھی دیکھیں لا شیء من الحیوان بانسان، یہاں موضوع عام ہے اور محمول خاص ہے. بعض الحیوان انسان میں بھی موضوع عام ہے، محمول کیا ہے؟ خاص. تو یہ وہاں پر ہوگا کہ دونوں کلیہ کاذب اور دونوں جزیہ صادق، جہاں موضوع عام ہو اور محمول خاص ہو. ولا بد في تناقض القضايا الموجهة من الاختلاف في الكلية اگر وہ محصورہ ہیں تو ان میں کلیت اور جزیت میں اختلاف ضروری ہے، اور اگر قضیہ موجہہ ہے تو جہت میں بھی اختلاف ضروری ہے. کس میں؟ جہت میں بھی اختلاف ضروری ہے. فرماتے ہیں لا بد فی تناقض القضايا الموجہہ، اور قضایا موجہہ مثلا اگر اصل قضیہ ضروریہ مطلقہ ہے تو اس کی نقیض کیا ہوگی؟ ممکنہ عامہ ہوگی. کہ ضروریہ مطلقہ میں ضرورت ہے
اور ممکنہ عامہ میں کیا ہے؟ لا ضرورت ہے۔ اصل قضیہ اگر دائمہ مطلقہ ہے تو اس کی نقیض کیا ہوگی؟ مطلقہ عامہ، جو لا دائمہ کا معنی ہے کہ دائمہ میں دوام ہے، اور مطلقہ عامہ کے اندر کیا ہے؟ لا دوام ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو قضایا موجہہ کے تناقض میں جہت میں بھی اختلاف ضروری ہے۔ اصل قضیہ ضروریہ ہے تو نقیض ممکنہ عامہ، ضروریہ میں ضرورت، ممکنہ عامہ میں لا ضرورت۔ اصل دائمہ مطلقہ ہے تو اس کی نقیض کیا ہوگی؟ وہ مطلقہ عامہ جس میں لا دوام ہے۔ فنقیض ضروریۃ المطلقۃ الممکنۃ العامہ، تو ضروریہ مطلقہ کی نقیض ممکنہ عامہ ہے۔ ونقیض الدائمۃ المطلقۃ المطلقۃ العامہ، اور دائمہ مطلقہ کی نقیض کیا ہے؟ مطلقہ عامہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ونقیض المشروطۃ العامۃ الحینیۃ الممکنہ، اور مشروطہ عامہ کی نقیض کیا ہے؟ حینیہ ممکنہ۔ یہ قضیہ نہیں پڑھے ہو، آگے کی کتابوں میں آپ کو بتائیں گے۔ بات سمجھ کہ اس میں ضرورت وصفی ہے اور اس میں کیا ہوگا؟ لا ضرورت وصفی۔ اور عرفیہ عامہ کی نقیض کیا ہے؟ حینیہ مطلقہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس میں نہیں بتایا ہے، کچھ اہم اور خاص قضایا کا ذکر کیا ہے انہوں نے، ورنہ موجہہ صرف یہ 7 اور 8 ہی نہیں ہیں۔ سمجھا؟ حینیہ مطلقہ ہے، حینیہ ممکنہ ہے۔ ھذا فی البسائط الموجہہ، یہ کس کے اندر ہے؟ بسائط موجہہ، یعنی قضیہ موجہہ بسیطہ میں ضروریہ ہے اور دائمہ ہے، مشروطہ ہے، عرفیہ ہے، سب کیا ہے؟ موجہہ بسیطہ نہ ہے۔ ونقائض المرکبات، اور قضیہ مرکبہ کی نقیض کیسے نکالیں گے؟ وہ تو 2 قضیہ سے نہ مرکب ہے۔ تو فرماتے ہیں ونقائض المرکبات، مرکبات کی اگر نقیض نکالنا ہے تو مفہوم مردد بین نقیض بسائطها۔ ظاہر سی بات 2 بسیطہ سے نہ مرکب ہے، وہ پہلا تفصیل کے ساتھ، دوسرا اجمال کے ساتھ، تو اس کے بسائط کے درمیان او حرف تردید لے آئیں گے۔ کیا لے آئیں گے؟ یعنی ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی نقیض نکال لیں گے۔ کیا نکال لیں گے؟ اور دونوں کے بیچ میں او لے آئیں گے۔ کیا لے آئیں گے؟ مثلا مشروطہ خاصہ ہے، یہ کس سے مرکب ہے؟ مشروطہ عامہ اور مطلقہ عامہ سے۔ تو مشروطہ عامہ کی نقیض ابھی بتایا حینیہ ممکنہ ہے، ٹھیک ہے، اور مطلقہ عامہ کی نقیض کیا ہے؟ دائمہ مطلقہ۔ ظاہر سی بات دائمہ کی جب مطلقہ ہوگی تو مطلقہ کی دائمہ نہ ہوگی، تو مشروطہ عامہ، مشروطہ خاصہ، مشروطہ عامہ اور مطلقہ عامہ سے مرکب ہے، تو مشروطہ کی نقیض نکال لیں گے حینیہ ممکنہ، اور مطلقہ کی نقیض کیا نکالیں گے؟ دائمہ مطلقہ۔ دونوں کے بیچ میں او حرف تردید لے آئے۔ سمجھ گئے؟ ایسے یعنی مرکبہ جن بسائط سے مرکب ہے، ہر کی نقیض نکالیں گے اور دونوں کے بیچ میں او لے آئیں گے۔ مفہوم مردد بین نقیض بسائطها، اس کے بسائط یعنی مرکبہ جن بسائط سے مرکب ہے، پہلے ان کی نقیض نکال لو۔